الذي في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 51 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا تو ان کی پہلی ذمہ داری ان پر یہ عائد کی گئی کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اس کو اللہ کا پیغام دیں اور ساتھ اسے جو ہے یعنی اللہ کا حکم یہ اس کے سامنے رکھیں کہ بنی اسرائیل کو وہ آزاد کر دے. تو فرعون نے بات سننے کی بجائے اس نے آگے سے بحث شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ایک مکالمہ ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ میں نقل کیا ہے. پہلا سوال جو ہے وہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پہلا سوال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف یوں کروایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو ہر چیز کو حسب ضرورت اور حسب حال یعنی اس کو بناتا ہے، یعنی ہر چیز کو شکل و صورت وہ عطا کرتا ہے. ثم ہدی، پھر اس کو وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، یعنی اس کا جو سافٹ ویئر ہے ہر چیز کا وہ بھی اس کے اندر اسی نے رکھا ہے، اور جس چیز کا جو کام اس نے اس کا متعین کیا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے. اب فرعون جو ہے بجائے اس کے کہ اسی بات کو سمجھتا یا رب کے بارے میں ہی مزید سوالات کرتا، اگر وہ سمجھنا چاہتا تو وہ بات یہ تھی کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو دوسرا سوال ساتھ ہی اس نے یہ داغ دیا، قالا، کہا اس نے، فما، تو کیا، بالو، حال ہے، القرون، امتوں کا، الاولیٰ، پہلی. یعنی بات جو ہے یعنی یہاں جڑتی نہیں ہے پچھلی بات سے. تو اس نے سوال یہ کیا کہ پہلے جو لوگ ہیں ان کا پھر کیا ہوگا. تو یہاں جو ہے یعنی اس کی نیت فرعون کی یہی تھی کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اگر پہلوں کے بارے میں وہ کہیں گے، بال کہتے ہیں یعنی حال کو، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہے اس وقت جو اس سے پہلے قومیں گزر گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر یہ کہیں گے، کیونکہ وہ مشرک تھے، تو وہ اگر کہیں گے کہ وہ سب تو جہنم میں جل رہے ہیں تو یا وہ عذاب کے مستحق ہیں یا جو ہے انہیں عذاب ہو رہا ہے، تو اس سے باقی لوگ جو ہیں ان کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ دعوت سے متنفر ہو جائیں گے. تو یہی وہ مقصد فرعون کا تھا کہ پہلی بات کا جب اس سے جواب نہیں بن پڑا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ ہی یہ سوال کر دیا تاکہ انہیں کسی اور جو ہے وہ باتوں میں الجھا دے، اور بات کا جو ایک جو ان کی تبلیغ کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا ان توحید کی دعوت، اس پر بات کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن گفتگو کی چینج کرنا چاہتا تھا. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول تو جو ہے یعنی آیا یہ بتاتے ہیں یا نہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے یا نہیں، یا پھر جو ہے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پہلے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، یا یعنی کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ وہ تو آخرت کو مانتا نہیں تھا، تو وہ یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ گل سڑ کر مٹی ہو گئے. تو وہ ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب پھر آگے سے کیا تھا، قالا، کہا، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، لا یضل، نہیں بھٹکتا، ربی، میرا رب، ولا ینسیٰ، اور نہ بھولتا ہے. یضل کہتے ہیں، ضالین کا لفظ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. ضال کہتے ہیں گمراہ ہونا، گم ہو جانا یا بھٹک جانا، راستہ بھول جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ینسیٰ کہتے ہیں بھول جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب فرعون کو یہ دیا کہ ان تمام لوگوں کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے.
اور وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اعمال کی حساب کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان قوموں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، تو وہی وہ جانتا ہے کہ ان کو کس طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس پر نہایت حکیمانہ انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس مکاری کو جو ہے وہ اس دربار میں کور کیا، جہاں بہت سے درباری بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تھے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ تبلیغ کی بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بات کو اس طرح سنبھالا اور انہوں نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتابن، ایک لکھی ہوئی کتاب میں، اور میرا رب وہ ہے کہ جو نہ کوئی بات جو ہے اس سے نہ وہ راستہ بھٹکتا ہے، نہ کوئی بات اس سے اوجھل ہوتی اس کی نظروں سے، وہ ہر چیز سے بہت صحیح طرح سے وہ آگاہ ہے، اور وہ ہر نقص سے وہ پاک ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے علم میں ہے، اور وہ کسی بھی غلطی یا بھول سے بچتے ہوئے ہر چیز کا وہ حساب لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا اسلوب ہے اور جو آپ کا حکیمانہ انداز ہے دعوت کا، یا اس قسم کے حالات جب یعنی مخالف جو ہے وہ آپ کو آپ کی ڈائریکشن کو بدلنا چاہ رہا ہو، یا آپ کو کسی اور طرف جو ہے گفتگو کا رخ موڑنا چاہ رہا ہو، تو کس طرح اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کس طرح جو ہے یعنی وہ چاہ یہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو جائیں، جب یہ ظاہر ہے کہ درباری ہیں، ان کے بڑوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ وہ سب تو یعنی ظاہر شرک کرتے تھے، وہ آگ میں ہیں، تو لوگوں کا غصہ جو ہے اس پر آنا لازمی تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے پھر کوئی بات چلتی ہی نہ کوئی بات سنتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جو ہے اس بات کو کنٹرول کیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو یعنی دعوت کا یہ اسلوب ہمیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی یعنی آپ کو اپنے آپ کے جو ڈائریکشن سے ہٹانا چاہے تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بات رب کے تعارف سے شروع کی تھی، اور اس کے اس سوال کے جواب میں پھر بات کو اسی طرف موڑ دیا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ میرا رب وہ ہے نہ کوئی وہ بھولتا ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے الذی جعل، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا، وسلک اور جاری کیے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستے، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی بھی اس سے ازواجن کئی قسمیں، من نبات نباتات سے، شتیٰ مختلف۔ شتیٰ جو ہے شتیت سے ہے، جس کو معنی ہے مختلف کے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بات کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مہد کہتے ہیں بچھونے کو، اور جو ہے اس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، گود کو بھی مہد کہا جاتا ہے۔ تو زمین کو جو ہمارے لیے بچھونا بنایا، وسالہ کا جو ہے کا لفظ سلوک کا لفظ بھی اسی سے ہے، مسلک کا لفظ بھی یعنی راستے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ اس نے بنایا تمہارے لیے فیہا اس میں زمین میں، اور اس میں سبل سبیل کی جمع ہے، اور اس نے آسمان سے نازل کیا ماء پانی، فاخرجنا بہ ازواجن اور اس پانی سے اس نے کئی جوڑے جو ہے ازواجن زوج جو کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں ایک ہی نسل یا ایک ہی جنس کا جوڑا، تو اس نے مختلف اجناس کے جوڑے جو ہیں وہ بنائے، من نبات نباتات سے، شتیٰ مختلف۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا، قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ دوسری نعمت یہ کہ زمین پر اس نے راستے بنائے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا۔ تیسری نعمت یہ کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس سے جو ہے چوتھی نعمت یہ ذکر کی کہ بنی آدم اور اس کے مویشیوں کے لیے طرح طرح کی اقسام کے کھانے اور سبزہ جو ہے وہ اگایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کلو کھاؤ، ورعو اور تم چراؤ، انعامکم اپنے چوپاؤں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے۔ نہا جو ہے یعنی نہا ینہا سے ہے، منع کرنے کو ویسے تو کہتے ہیں، لیکن کیونکہ انسانی عقل اس کو نامناسب کاموں سے منع کرتی ہے تو یہاں پہ اس کا ترجمہ عقل والوں کے لیے کیا جائے گا۔ لأولی النہا یعنی بے وقوفی کی باتوں سے منع کرنے والے، یعنی صاحب عقل لوگوں کے لیے یہاں پر ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ رعو جو ہے
رعا سے ہے، رعیت کا لفظ اسی سے ہے، رائی بھی کہتے ہیں، رائی کہتے ہیں نگران کو، چرواہے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو چرواہا جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ان کی نگرانی بھی کرتا ہے اور ان کو چراتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، یہ کھاؤ تم ان نباتات میں سے، وراؤ اور چراؤ انعامکم، اپنے چوپاؤں کو۔ یعنی بات تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے کر رہے تھے، تو ساتھ ہی یہاں انداز جو ہے وہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، یعنی اس میں یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے درمیان میں کلام آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہوئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یعنی مخاطب کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم ان تمام نعمتیں جو میں نے عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں، انعام کہتے ہیں، نعم کی جمع ہے، نعم جانوروں کو کہتے ہیں، ایسے جانور جن میں اونٹ بھی شامل ہوں، کیونکہ اونٹ کو اصل میں انعام کہا جاتا ہے، چوپائے قسم کے جانور جو گھاس چرتے ہیں 4 ٹانگوں والے، ان کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک سورت بھی قرآن پاک کی سورہ انعام ہے۔ تو انعامکم، چراؤ اپنے چوپاؤں کو، اور اس میں بھی آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی فرعون کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں، معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ویسے تو اپنا بڑا سمجھدار بنتا تھا، تو ویسے اگر ایک عام شخص بھی دیکھے تو زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، جو 4 پیچھے پچھلی آیت میں ذکر کی کہ زمین ہے بچھونا بن گئی، اس میں راستے بنے ہوئے ہیں، آسمان سے پانی برسا دیا اور طرح طرح کی نباتات اگا دی، اور پھر ان نباتات کو کہا کہ کھاؤ اور پیو، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا، اور اسی سے نخرجکم، ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری بار۔ تو یہاں پر منہا، فیہا اور پھر منہا، یہ تمام جو ہیں اس سے مراد جو ہے زمین ہے، یعنی مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی میں ہی وہ اسی سے اسے جو ہے اس کو لٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ تو انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور تمہاری غذائیں جو نکلتی ہیں، ضرورت کی چیزیں، وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فیہا نعیدکم، جب تم فوت ہوتے ہو تو مٹی میں ہی تمہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد منہا نخرجکم، پھر اسی سے تمہیں جو ہے دوبارہ قیامت کے دن روح پھونک کر زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف مراحل انسان کی زندگی کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں بعض جو ہے روایات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی دفن کرتے وقت جو ہے پہلی مٹھی ڈالتے تو منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی پر فیہا نعیدکم، اور تیسری میں منہا نخرجکم پڑھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بعض یعنی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، البتہ یہ جو ہے یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک جنازہ پڑھا اور اس کی میت کی قبر پر آپ نے سر کی طرف جو ہے 3 مٹھی مٹی ڈالی تھی۔ تو وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ یقیناً ہم نے دکھائیں اس کو یعنی فرعون کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نشانیاں دکھائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور تمام طرح کی نشانیاں، معجزات دے کر اس کو بھیج دیا، اور ان کو بھیجا، اور پھر انہوں نے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور اسے توحید سمجھائی بھی، لیکن ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ایک بات بھی قبول کرنے کی طرف نہیں آیا، اس نے فکذب، جھٹلایا، وابا، اور انکار کیا۔ قالا، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرکا، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ۔ اب یعنی فرعون کی عقل کا اندازہ کریں کہ یعنی جو کافر ہوتا ہے اور مشرک ہوتا ہے، جس نے حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا، تو اس کی ہمیشہ بات بغیر بنیاد کے، بغیر دلیل کے اور بغیر لاجک کے وہ بات کرے گا۔ یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی پہچان کر رہے ہیں، تو بات تم اسی بارے میں رکھو اور انہی کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کرو، تو کبھی بات گھما رہا ہے کہ پچھلوں کا کیا بنے گا، کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں اس طرح موسیٰ یہ ساری کر رہا ہے، یہ جو معجزات انہوں نے چونکہ دکھائے تھے، ید بیضا یعنی ہاتھ ان چمکتا انہوں نے دکھایا، اور وہ جو سانپ بن گیا ان کی لاٹھی، تو یہ معجزات دیکھ کے کہنے لگا ہاں یہ تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے ان جادوؤں کے ذریعے، یعنی معجزے کو جادو کہہ رہا ہے، اس جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکالے۔
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر اسے نہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام تو یہ اسے بلکہ مطالبہ اس سے رکھنے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں انہیں لے کر ارض فلسطین چلا جاؤں۔ تو بات جو ہے کہاں کی اور کہاں وہ جوڑ رہا ہے اور کس طرح الزام تراشی بلکہ کر رہا ہے، کہنے لگا اجئتنا، کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، یعنی انداز اس کا چیک کریں کہ اپنے درباریوں کو دراصل موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ تو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سب دکھا دی تھیں اس کو۔ نشانیاں جو ہیں وہ بے شمار نشانیاں ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں، اور اس سے پہلے بھی 9 نشانیاں ہم نے پڑھی کہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مختلف طرح کے عذاب آئے تھے، طوفان اور چونٹیوں کا، جوؤں کا، اور سمندر پھٹنے کا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے، بہت سے، اور خون ان کے جو گر جاتا تھا، اور بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ کچھ جو ہے عذاب بھی تھے جو فرعون کی قوم پر وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اس نے ہر چیز کا انکار کیا اور الٹا موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام جو ہے وہ لگا دیا۔ پھر کہنے لگے فلا نأتینک، تو ہم ضرور بالضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر، جادو کو، مثلہ، اس جیسے، فجعل، تو طے کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینک، اور اپنے درمیان، موعدا، ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ، نہ ہم خلاف کریں اس کے، نحن ہم، ولا انت، اور نہ تو، مکانا سوا، کہ ایسا کوئی مکان، سوا جو برابر ہو۔ سوا کا لفظ جو ہے سوا ان برابر، اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا مکان سوا، یعنی ایک ہموار جگہ۔ تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلناتینک کا عطا یاتی سے ہے کہ ہم ضرور بالضرور تیرے پاس لائیں گے ہر جادوگر کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنے درباریوں کے سامنے۔ فرعون کو ظاہر ہے نظر تو آ گیا تھا کہ اب یہ جو ہے میری نبوت، میری جو یعنی خدائی کا جو میں نے دعویٰ کیا ہے، وہ تمام دعوے ملیا میٹ ہونے والے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھا رہا تھا، اور ان کے معجزات کو جادو قرار دیتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ جو ہے اپنے جادوگروں کے ذریعے کریں گے، تو اے موسیٰ، تم ہمارے اور ہمارے اپنے درمیان جو ہے ایک وعدے کا مقرر وقت طے کر لو، اور ہم نہ اس کے خلاف ورزی کریں گے، اور وہ جگہ جو ہے ہموار ہونی چاہیے۔ ہموار اس لیے کہ تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ یکساں دیکھ سکیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سب جو ہے یعنی اس مقابلے کو دیکھ سکیں، جو یعنی موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادو کا الزام لگا رہا تھا اور ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو وہ بلا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قالا، کہا، موعدکم، تمہارے وعدے کا وقت، یوم الزینہ، زینت کا دن، وان، یہ کہ یحشر، اکٹھے کیے جائیں، الناس، لوگ، ضحیٰ، چاشت کے وقت، یعنی ظہر کے وقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے، بہت ہی انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور اس کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ اور وعدے کا وقت، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، وہ گھبرا رہے تھے جب نبوت ملی، اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ بڑا ظالم ہے، اور ہمیں اس سے خوف آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں کہیں ہم پر زیادتی نہ کر دے یا ہماری قوم پر زیادتی نہ کر دے۔ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا، پھر انہوں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا بھی پڑھی، تو اللہ نے یہ دعائیں قبول کیں اور ان کا سینہ کھول دیا۔ تو اب وہ دیکھیں کہ اس جابر بادشاہ کے سامنے نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے مکالمہ کیا، اور پھر وہ جو چیلنج کیا ہے اس چیلنج کو وہ قبول کر رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وعدے کا وقت جو ہے وہ دن ہوگا یوم الزینہ۔ یوم الزینہ جو ہے ان کے جشن کا ایک دن تھا خاص، اور اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مصریوں کے ہاں ایک معروف دن تھا جس دن وہ اپنا جشن مناتے تھے، اور یہ وہ دن تھا جب دریائے نیل میں بہت طغیانی آ جاتی تھی اور پانی دور دور تک پھیلتا تھا، اور ان کی فصلوں کو اس پانی سے کاشت کیا جاتا تھا، تو اس خوشی میں یہ دن منایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جو جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے تو ہر ایک طرح کی چھٹی ہوتی ہے اور سب لوگ فارغ ہوتے ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ جشن کا دن ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے کھیل تماشے مقابلے دیکھنے کو بھی لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب کیا، اور دن کے انتخاب کے ساتھ ساتھ وقت کا انتخاب دیکھیں انہوں نے کس قدر سمجھداری سے کیا کہ ظہر کا وقت رکھا، نہ بہت ہی صبح کا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ وہاں پہنچ نہ سکیں دور دور سے، اور نہ شام کو کہ یہ اندھیرا پھیل جائے اور نظر کچھ نہ آئے۔ انہوں نے بالکل جب چاشت کا وقت دن چڑھے جو ہے انہوں نے وہ وقت مقرر کیا کہ لوگ جو ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، اور جو ہے وہ حق اور باطل صحیح طریقے سے آشکار ہو جائے اور پتہ چل جائے لوگوں کو کہ وہ کس طرح جو ہے یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔
پھر جب یہ بات طے ہو گئی، دن اور وقت مقرر ہو گیا، تو اس کے بعد فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی بات ختم ہوئی، فتولیٰ تو پھر وہ لوٹا، فرعون فجمع تو اس نے جمع کیا کیدہ اپنا مکر و فریب، ثم ادا پھر وہ آ گیا، یعنی اب اس نے جو ہے یعنی مجلس برخاست کی، پھر اپنے سرداروں سے مشورے کیے اور باہم اتفاق سے پوری کوشش کی کہ سلطنت کے ہر علاقے سے ماہر جادوگر جمع کیے جائیں، پھر ان کو انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا اور تیار کیا کہ وہ مقابلے کے لیے آ جائیں، اور باقی عام لوگوں کو بھی اس نے ترغیب دی کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں مقابلہ دیکھنے آ جائیں اور زیادہ تعداد میں وہاں پر جمع ہوں۔ تو ان تمام کیدہ کا مطلب یعنی مکر و فریب، تو اپنے اس مکر و فریب کو تیار کرنے کے لیے اس نے پوری پلاننگ شروع کر دی۔ آگے پھر ان کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس میں فتح کس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وہ تمام جو ہے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔